الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے مجلس میں ایک حدیث شروع کی تھی جس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے درجے کے اونچے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تورات میں مذکور ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پچھلی کتابوں سے بھی واقف تھے، تورات انجیل وغیرہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے جواب میں تورات کی وہ حصے سنائے جس میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی تھی کہ آپ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خطاب فرمایا، یعنی اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، گویا اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں یا تو خطاب فرمایا یا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکیں گے تو گویا وہ خطاب اس وقت متوجہ ہوگا۔ پہلے دو جملے تو اللہ تعالی نے اپنے طرف سے خطاب کے استعمال فرمائے، اور پھر عام لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں کہ ان کی خاص صفات کیا ہیں۔ تو پہلے دو جملے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو یہ فرمایا انت عبدی و رسولی، تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو۔ سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تو ذرا یہ بات میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی اعلیٰ صفات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ کہیں یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ انا ارسلناک بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو ایک روشن چراغ ہم نے بنا کر بھیجا۔ بڑی بڑی صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، لیکن سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ انت عبدی، تم میرے بندے ہو۔ جس سے پتہ چلا کہ
انسان کی جتنی بھی صفتیں ہوں، انسان کتنے بھی کمال کو پہنچ جائے، کسی بھی علم میں، ہنر میں، عبادت میں، زہد میں، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، سب سے اعلی وصف انسان کا یہ ہے کہ وہ بندہ بنے، کہ وہ بندہ ہو اللہ کا۔ عبدیت، اللہ تعالی کی بندگی اور اس عبدیت کا احساس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی صفت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو بزرگوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی بزرگوں کی صحبت حاصل کرو، بزرگوں کی صحبت حاصل کرو، ان کے پاس جا کے رہو، ان سے استفادہ کرو، تو اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عبدیت حاصل ہو جائے، انسان کے دل میں عبدیت کا احساس جاگزین ہو جائے، اللہ کا بندہ بننے کا احساس اس کے دل میں جاگزین ہو جائے۔ پچھلے مرتبہ بھی اس کی تھوڑی تشریح کی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے۔ عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے کسی انسان کا۔ اس کائنات میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی، یہاں تک کہ کوئی پیغمبر بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد جو کسی کا مقام رکھا ہے جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کے سارے مقامات میں سب سے پہلے انت عبدی، تم میرے بندے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے عبدیت کا مقام ہے کہ وہ بندہ بن جائے۔ ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، میرے اندر فلاں صفت ہے، میرے اندر فلاں کمال ہے۔ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے سے برتر ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور اسی طرح معصیتیں وہ نکلتی ہیں اس بات سے کہ انسان نے اپنے عبد ہونے کا، بندہ ہونے کا تصور اس کے دل میں بیٹھا نہیں، بیٹھ جائے تو بس یہ سب سے بڑا کمال ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ عبدیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ آپ شاید آپ حضرات واقف ہوں گے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے اونچے درجے کے مصنفین میں سے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے تالیف فرمائی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سیرت مبارکہ لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو لکھ تو دی اور بہت تحقیق کے ساتھ لکھی، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ سیرت تو تم نے لکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس سیرت کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ تمہارے اپنی زندگی میں بھی آیا کہ نہیں؟ جس ذات والا صفات کی سیرت لکھی ہے، آپ کے اخلاق طیبہ کا بیان ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ کا بیان ہے، تمہارے اندر بھی کچھ آیا اس کا حصہ؟ تو جب اس لحاظ سے دیکھتا تھا تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ کس طرح میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کروں، اور ساتھ میں یہ بھی ان کے دل میں بات تھی کہ عام طور سے آدمی کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر آدمی اپنے آپ کو پیش نہ کرے اور ان سے اصلاح نہ کرائے۔ جب تک کسی اللہ والے کی خدمت میں نہ آ جائے اس وقت تک
اصلاح نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ سارے ہندوستان اس وقت تک ایک تھا، پاکستان ہندوستان سب ایک ہی تھا، تو سارے ہندوستان میں نظر دوڑاتا تھا تو کہیں پر بھی نگاہ نہیں جاتی تھی. اگر جا کر ٹھہرتی تھی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے جا کر استفادہ کروں. تو ایک مرتبہ صرف تجربے کے لیے یہ سوچ کر کے جا کر میں دیکھوں کہ میرا وہاں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون پہنچے، اور خیال تھا کہ ایک آدھ دن رہ کر وہاں پر حضرت کے مزاج و مذاق کا اندازہ کریں گے، حضرت کی باتیں سنیں گے تو دل کو لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں وغیرہ. تو جا کر رہے. ایک آدھ دن کے بعد جتنی دیر بھی قیام رہا تو طبیعت تو مائل ہوئی حضرت کی طرف. جب چلنے لگے تو چلتے وقت حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دی. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو تو اس سے نصیحت کی فرمائش کر دی جائے، بشرطے کہ اس کی طبیعت پر بار نہ ہو، کوئی جلدی میں نہ ہو وہ، تو اس وقت اس سے فرمائش کر دینا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس واسطے کہ جب نصیحت کی فرمائش کی جاتی ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے بندے پر، اس اللہ والے پر وہی بات اس کے قلب میں ڈالتے ہیں جو مخاطب کے لیے فائدہ مند ہوتی. اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں بزرگوں کے قصوں میں. تو اس کے دل میں وہی بات ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو خود ہی واقعہ سناتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہاتھ کو سینے کی طرف لے جا کر ایک جھٹکا دیا اور یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر نصیحت، اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. ہاتھ کچھ اس طرح ہلایا اور جھٹکا دیا ہاتھ کو. اپنا اول و آخر ہمارے ہاں تو اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. تو حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا تھا اور یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، ایسا لگا کہ وہ جھٹکا دل پہ جا کے لگا، وہ جھٹکا دل پہ لگا. اور اس وقت سے میں نے، اس جھٹکے نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. اور جب تک پھر بعد میں مسلسل حاضری ہوتی رہی حضرت والا کی خدمت میں، تو فرماتے ہیں کہ جب تک یہ جھٹکا نہیں لگا تھا اس وقت تک دماغ میں خناس تھا اپنے علم کا کہ اللہ نے مجھے بڑا علم دیا ہے. یہ خناس تھا کہ میری تحقیقات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، میری تصانیف لوگ تعریف کرتے ہیں. تو اس کا دماغ کے اوپر ایک اپنی بڑائی کا ایک احساس پیدا ہو گیا تھا. حضرت نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اس دن سے الحمدللہ طبیعت ایسی ہو گئی کہ سارے اپنے کمالات، اپنے علوم، ہر چیز کا احساس مٹ کر یہ پیدا ہو گیا تم ہو کیا، تم تو اللہ کے بندے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لے لیا ہے تو اس کا فضل و کرم ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حروف نقوش کا علم عطا فرما دیا اس کا کرم ہے. تمہاری حقیقت تو ایک ذرے بے مقدار سے آگے کچھ بھی نہیں. یہ احساس پیدا ہو گیا. اور
میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا، کیونکہ حضرت بھی اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاں آتے جاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ اس اللہ کے بندے نے اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ میں نے خود دیکھا کہ اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا عالم، جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جس کے علم اور فن کا، جس کے علم و معرفت کا ڈنکا بجا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر جو لوگ آتے تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو بعض اوقات عالم بھی نہیں ہوتے تھے اور حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ ایسا مٹایا اپنے آپ کو، یہاں تک کہ شیخ بھی یہ کہہ گزرے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا ان کی تعریف میں، یعنی شیخ نے اپنے مرید کی تعریف میں شعر کہا کہ السلیما گیر اخلاص عمل، السلیما گیر اخلاص عمل، دانت ندوی را منزہ از دغل، کہ سلیمان سے حاصل کرو عمل کا اخلاص، عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سلیمان سے حاصل کرو، اور ندوی کو یعنی سلیمان ندوی کو تم جان لو کہ یہ ہر قسم کے دغل یعنی شیطانی فساد سے منزہ اللہ تعالی نے بنا دیا ان کو۔ شیخ تعریف کرنے میں شعر کہہ رہا ہے اپنے مرید کی، کس طرح مٹانے، ساری کیا بات ہوئی کہ مٹا دیا اپنے آپ۔ کیا معنی مٹانے کے؟ مٹانے کے معنی یہی ہے عبدیت، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے۔ اگر علم ہے اس کا کیا بھروسہ، جب چاہے چھین لے۔ اتنا بڑا جو کچھ علم حاصل کر لو، کوئی علم و ہنر حاصل کر لو، پتہ نہیں کس وقت سلب ہو جائے۔ تو کس بات پر اترانا، کس بات کے اوپر تکبر کرنا، کس بات پر اپنی بڑائی سمجھنا۔ اس کی عطا ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے نہیں دیتا، جب چاہے چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں انسان کو، خود دکھا دیتے ہیں۔ میں خود اپنا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے صبح سے جب سے ہوش سنبھالا، ہاتھ میں قلم رہا، کچھ نہ کچھ لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لکھنے کو بیٹھے تو جلدی سے لکھ گئے، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دل میں مضمون موجود ہے اور کوئی کہیں باہر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، دل میں ہے موجود، ہاتھ میں قلم ہے، فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، لکھنے بیٹھے ہیں، لیکن ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا، ایک لفظ لکھا نہیں جا رہا، مضمون بھی دل میں ہے، نہیں آ رہا دماغ۔ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ ہے میری عطا ہے، جب عطا کر دوں تو ایک ذرہ بے مقدار سے بڑا بڑا کام لے لوں، اور جب نہ کروں تو بڑے بڑے عالم اور محقق بھی دھرے رہ جائیں، کچھ نہ کر سکیں۔ یہ احساس جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ احساس جب ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے ہر فیصلے پر راضی بھی ہے بندہ، جو اس نے میرے لیے مقدر کیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بڑھا دے، چاہے گھٹا دے، چاہے آگے لے آئے، کبھی چاہے پیچھے لے آئے، اسی کا فیصلہ ہے، وہی پر حق ہے۔ یہ عبدیت ہے، جو حاصل ہو گئی تو سمجھو منزل حاصل ہو گئی، کیونکہ اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہی کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے، کچھ رگڑے کھائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ احساس پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، وہ آدمی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی ابدیت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایسے کام جس میں ہر چیز میں اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں جب حضور تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کس طرح رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں گھر میں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یکون فی محنت اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے۔ اللہ اکبر، جس ذات کا رشتہ نبی اللہ جل جلالہ سے ہر وقت قائم ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جس کے سر پر ذمہ داریاں ہیں پوری امت کی، وہ گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ گھر کے کاموں میں شریک ہو رہا ہے۔ یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ یخدم نفسہ، اپنی خدمت خود کر رہے ہیں۔ تو وہ کام کہ جو اگر چاہتے تو صحابہ کرام کچھ کم تھے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے، ان میں سے ہر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت عظمیٰ سمجھتا تھا، لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، بکری کا دودھ دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، یہ سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ تعلیم ہے ہمیں اور آپ کو، یہ نہ ہو کہ گھر میں گئے تو فرعون بن کے بیٹھ گئے اور یہ سمجھا کہ میرا کام نہیں ہے، یہ سب گھر والوں کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے اور بچوں کا کام ہے، میں تو گھر کا بڑا ہوں لہذا سب کو چاہیے کہ میری خدمت کریں۔ لیکن جو اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے تو وہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا۔ اور ہمارے حضرت والا ایک بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ فرماتے تھے، عجیب بات فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں، کوئی صدر بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، کوئی امیر بنا ہوا ہے، کوئی سفیر بنا ہوا ہے، کوئی اور کچھ نہیں تو مدرسے کا محتمم بنا ہوا ہے، شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ اول تو اپنے اختیار میں نہیں ان کا حاصل کرنا۔ تم چاہو بیٹھ کے کہ بھائی میں صدر مملکت بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا، اول تو اختیار میں نہیں۔ اب جو چیز اختیار میں نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے آدمی کہ میں صدر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، فلاں منصب مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، اختیار میں ہے نہیں تو حاصل کیا؟ دوڑ دھوپ کرتا رہے گا اور ملے گا کچھ بھی نہیں۔ پھر اگر بالفرض کسی طرح قسمت یاوری کر گئی اور منصب عہدہ حاصل کر لیا تو ایک تو تمہارے رقیب بہت سارے ہیں، ہر وقت اس فکر میں رہیں گے یہ اترے میں بیٹھوں۔ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے حکومتوں کے اندر، جو آ جاتا ہے تو اس کا فکر یہ ہے میں اپنی کرسی سنبھالوں، کوئی مجھے کرسی کھینچ نہ لے میرے پیچھے سے، اور دوسرے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتاروں اور میں چڑھ جاؤں وہاں پر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب تک ہے اس پر حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو اس سے نکل جائے میں سارے دنیا کے عہدے منصب اسی قسم کے ہیں کہ جس میں نہ اپنے اختیار میں بھی نہیں، اور اگر مل جائے تو حسد کرنے والے بہت اور رقیب بہت۔ فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور جب حاصل ہو جائے گا تو کوئی تم پر حسد بھی نہیں کرے گا، کوئی تم سے چھینے گا بھی نہیں، تمہارے اختیار میں ہے، جب تک چاہو اس عہدے پر برقرار رہو۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے وقت کو وعدہ ہے کہ خادم بن جاؤ، خادم کا وعدہ، خادم بن جاؤ۔ میں تو ساری دنیا کا خادم ہوں۔ اب
خادم بننے کے لیے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. خود کر لو محنت، جس کی بھی خدمت کرو گے وہ اپنے اختیار میں خدمت کر لو. کوئی جب بن جاؤ گے تو کوئی یہ عہدہ ایسا ہے کہ کوئی تم پر حسد بھی نہیں کرے گا اور کوئی تم سے چھینے گا بھی نہیں. خادم کس کے؟ خادم میں اپنی ذات کا خادم، اپنی ذات کا. یہ ذات جو ہے نا میری، یہ میرا جسم جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے اللہ جل جلالہ کی، اس کا بھی میں خادم ہوں. لہذا اگر مجھے درد ہو رہا ہے تو اس درد کی دوا کرنا میری نفس کی خدمت ہے. کوئی اس جسم کو صحت مند رکھنا یہ جسم کی خدمت ہے، اپنے جسم کی خدمت ہو رہی. اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی خدمت. ماں باپ تو ہیں ہی، اگر ماں باپ ہیں تو سبحان اللہ، ماں باپ کی خدمت بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. جس طرح بھی ان کی خدمت کا موقع مل جائے، جسمانی خدمت، مالی خدمت، ہمدردی کا کلمہ ہی کوئی کہہ دینا، یہ سب خدمتیں ہیں. اور ماں باپ تو ہیں جن کا درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، ان کی خدمت کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ان کی بحیثیت خادم کے ان کی خدمت کر رہا ہوں. استاد شاگردوں کی خدمت کہ میں پڑھا رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ خدمت کر رہا ہوں ان کی. اگر کسی کو کوئی دین کی بات سکھا رہا ہوں تو اس کی خدمت کر رہا ہوں. تو خدمت کو یہ نہ سمجھو کہ چونکہ میں استاد ہوں لہذا میرا درجہ بلند ہے اور درجہ بلند ہونے کی وجہ سے ان کا فرض ہے کہ میری خدمت کریں. ارے نہیں، تم خادم ہو. خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. استاد بھی خدمت کر رہا ہے، طالب علم کی کر رہا ہے. تو یہ خادم بن جانا یہ متحقق ہوتا ہے. یہ جب آدمی یہ اس قسم کے کام کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر عبدیت کی شان پیدا جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، حدیث کا درس. کسی ایسی جگہ دے رہے تھے جہاں کھلی جگہ تھی. تو بارش آ گئی تو بارش کی وجہ سے وہاں سے ہٹنا پڑا. جب وہاں سے ہٹے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے جوتے اٹھا کر جا رہے تھے. لوگوں نے اپنے اپنے اٹھانے تو حضرت نے بہت سے اپنے شاگردوں کے جوتے بھی اٹھا کے لے گئے. جس نے کہا حضرت کیا غضب کر رہے ہیں آپ شاگردوں کے جوتے اٹھانے؟ کہا کیا حرج ہے؟ حرج کی کیا بات ہے؟ اپنے ساتھی ہیں ان کے جوتے اٹھا لیں تو کیا بات ہے؟ تو ہمارے اکابر دیوبند نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سنت کی ایک ایک چیز میں پیروی کرنے کے دکھائی ہے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا. یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم کہیں سفر پر جانے لگے اور حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب کے استاد تھے. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب جس میں طلباء نے دیکھا ہوگا ان کے حاشیے پڑھ کے سب لوگ مولوی بنتے ہیں، کتابوں کے اوپر حاشیے. مولانا شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی سفر میں جا رہے تھے. چند افراد تھے جو سفر میں جا رہے تو انہوں نے کہا مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی تم کسی کو اپنا امیر بنا لو، کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب سفر پہ جاؤ ایک سے زیادہ آدمی ہو تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیا کرو. یہ بڑی عجیب تعلیم ہے تاکہ اس امیر کی بات جو ہے وہ سب مانے اور اس کے مطابق سفر کے اندر بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو امیر کے فیصلے کو بالا رکھا جائے. امیر بنا لو. تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت امیر کیا بنائے؟ وہ تو بنے بنائے ہیں امیر، یعنی آپ استاد ہیں ہمارے،
تو آپ امیر ہیں. فرمایا مجھے امیر بنانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اور کون امیر بنے گا آپ کی موجودگی میں؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں امیر بنتا ہوں مگر امیر کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ امیر جب کسی کو بنا لیا جائے تو پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے. اطاعت کرنی ہوگی یعنی اس کی بات ماننی ہوگی، جو وہ حکم دے اس پر عمل کرنا ہو. جی بالکل انشاءاللہ. کہا بس ٹھیک ہے. اب جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ہر ایک اپنا اپنا سامان لے کے آیا تھا، تو ریل کا انتظار تھا. ریل آئی، جب ریل آ کر ٹھہری اور اس میں سوار ہونے کا وقت آیا تو حضرت مولانا اظہری صاحب نے اپنے ساتھ دوسروں کا سامان اٹھا کے، اس کا بھی سامان اس کا بھی سامان، ایک ایک ہاتھ میں کئی عادت لے کے اور آگے بڑھنا شروع کیا. ہم نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم حاضر ہیں آپ کی ہماری موجودگی میں. آپ کہا تو امیر کا حکم ماننا ہوگا. امیر کا حکم یہ ہے کہ مجھے اٹھانے دو. تو اب کیا ہے ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا کہ کیا جواب دیں کہ امیر کی اطاعت تو کرنی ہے. ہر جگہ ہر موقع پر جہاں کہیں محنت کا کام آتا تو آگے بڑھ کر وہ محنت خود فرماتے. کیوں؟ سید القوم خادمہم. یہ احساس جاگزین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، خدمت گزار ہیں. تو یہ خادمیت کا تصور اللہ تعالیٰ دل میں بٹھا دے تو جوں آدمی خدمت کرتا ہے تو پھر عبدیت بھی اسی نسبت سے پیدا ہوتی ہے. جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو ٹھاٹ باٹ کیا چیز، کہیں کا ٹھاٹ باٹ، کہیں کی شان و شوکت. بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میری شان سے نیچے ہو. میں کیا اور میری شان کیا؟ میں تو شان ہی یہ ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا. لہذا کوئی تکبر پیدا نہیں ہوگا، کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوگی، دوسروں کے حقوق تلف نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان راضی رہے گا. یہ عبدیت ہے، جو عبدیت اور فنائیت جو حاصل ہوتی ہے محنت سے حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ صفت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین صفت، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی جھلک، اس کا کوئی عکس اپنے رحمت سے ہمارے زندگیوں کے اندر بھی پیدا فرمائے. سبق یہ مل رہا ہے کہ کسی بھی کام سے اپنے لیے عار نہ سمجھو. کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس کو سمجھتے ہو کہ میرے لیے عار ہے، میں کیوں کروں. کسی کام سے عار نہ ہو، ہر کام انسان خود کرے. اور اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ممانعت تھی. اگر جب خانقاہ سے اٹھ کر گھر جایا کرتے تھے تو ہاتھ میں سامان ہے کوئی، تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اٹھائے سامان، وہ خود لے کے جاتے تھے. اور کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ پیروں کسی شان و شوکت، یہ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے تاریخ میں نہیں ہے، یہ عبدیت کے خلاف ہے. لہذا طرح جا رہے ہیں سامان ایک عام آدمی کی طرح جا رہے ہیں. دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ کفار یہ طعنے دیا کرتے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی پھرتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ تو رسول کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بازاروں میں نہ پھرے عام آدمیوں کی طرح. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام بازار میں پھرتے ہوئے کوئی ان کو عاد نہیں تھی. وہاں تشریف لے گئے تو ایک صحابی تھے حضرت ظاہر، تو وہ کہیں دیہات میں رہا کرتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے. اور کچھ سیاہ فام تھے، شکل صورت بھی کوئی اچھی نہیں، یعنی عام لحاظ سے جسے کہا جائے اچھی بھی نہیں تھی. تو وہ کبھی آیا کرتے تھے بازار میں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں بازار میں، تو دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے ہیں.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی گولی بھر لی اور آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد منی، کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے؟ اب انہوں نے ایک دم سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اور اپنے آپ کے جسم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اذن تجدنی یا رسول اللہ قاصدہ، یا رسول اللہ اگر آپ مجھ جیسے غلام کو بیچیں گے تو آپ کھوٹا پائیں گے، یعنی قیمت کسی بھی نہیں لگائے گا کوئی، میں اتنا ایسا ہوں کہ میری قیمت کوئی بھی نہیں لگا سکتا، سیاہ فام قسم کا آدمی اور صورت شکل بھی ایسی، تو مجھے آپ قاصد پائیں گے، یعنی بہت کم قیمت پائیں گے، قیمت بہت کم لگے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لکنک عند اللہ لست قاصدا، کہ اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کیا سرٹیفکیٹ دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا شہادت دے دی، کیا ڈگری عطا فرما دی کہ اللہ کے نزدیک تم قاصد نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو، تمہاری قیمت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ دیکھنے میں نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی منصب، نہ کوئی بظاہری دنیاوی کمالات، نہ شکل و صورت، نہ کوئی شان و شوکت، دیہاتی آدمی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو ہزار شان و شوکت والے قربان اس ایک فرد کے اوپر جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہاری قیمت اللہ کے یہاں کم نہیں ہے۔ یہ کیوں کم نہیں ہے؟ اس واسطے کہ بندہ بنا ہوا ہے، بندہ بنا ہوا ہے، اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی عجب ہے، نہ کوئی منصب اور جاہ و منصب کی فکر ہے، اللہ کا بندہ ہے، بندہ ہے تو اللہ کی قیمت بہت ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے طرز عمل میں، اپنے کاموں میں سادگی کو اور تواضع کو، مسکنت کو، اور ایسے کاموں کو جس کو باقاعدہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے طبیعت کا تکبر مٹے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی آدمی کسی کے پاس مرید ہونے جاتا ہے تو اس کو کچھ پیر صاحب اذکار اور وظائف بتا دیتے ہیں کہ یہ ذکر کرو، یہ وظیفہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو خیر